اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نماز بتلائی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چچا، میں آپ کو ایک تحفہ دوں، میں آپ کو ایک ہدیہ دوں، میں آپ کو ایک عطیہ دوں کہ جس سے آپ کو 10 نعمتیں مل جائیں، 10 مشکلیں آسان ہو جائیں، یعنی 10 نعمتیں اللہ جل شانہ کی آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ فرمایا وہ ایسی نماز ہے کہ اس نماز کو اگر کر سکے تو روزانہ ایک دفعہ اس نماز کو پڑھ لیا کرے، اور اگر اس طرح نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے، اور اگر ہر جمعہ کو بھی نہ پڑھ سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے، اور اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لے، تو اللہ جل شانہ آپ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، چھپے ہوئے گناہ، ظاہری گناہ، رات کے، دن کے، خلوت کے، جلوت کے، ہر طرح کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز بتائی۔ اب اس کے 2 طریقے ملتے ہیں، ایک حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، اور ایک اسی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں ہے۔ لیکن میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ رمضان کی مقدس راتیں چل رہی ہیں، خصوصاً جو آخری عشرہ ہے، اس کی ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو مبہم رکھا اس لیے تھا کہ اگر ایک رات طے ہو جاتی تو اس ایک رات میں لوگ جاگتے اور باقی راتوں میں نہ جاگتے۔ گو کہ پاکستان اور ہندوستان میں یہ رواج ہے کہ صرف 27 کی رات کو ہی لیلۃ القدر سمجھا ہوا ہے، حالانکہ ایسا حدیث میں نہیں ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال آخری پورا عشرہ اور پورے عشرے کی طاق راتیں، اور جیسے آج کی رات ہے، 25 کی رات ہے اور شب جمعہ ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر رمضان کا آخری عشرہ ہو، طاق رات اور شب جمعہ جمع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہی رات لیلۃ القدر ہے۔ تو آج کی رات ہو یا باقی جو راتیں بچی ہوئی ہیں، ان راتوں میں کم از کم ایک مرتبہ تو اس نماز کو پڑھ لیں کہ رمضان المبارک میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی، سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اگر کسی کا سارے گناہ معاف ہو جائے تو کیا خیال ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوگی، رحمت ہوگی۔ تو میں بتا رہا ہوں، وہی نماز بتا رہا ہوں۔ اب وہ نماز کیا ہے؟ اب میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں، دونوں طریقے نہیں بتا رہا۔ اگر دونوں طریقے بتاؤں گا تو آپ لوگوں کو پریشانی ہو جائے گی، آپ کبھی ادھر دیکھیں گے کبھی ادھر دیکھیں گے، نتیجہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں جو آسان طریقہ ہے، انشاءاللہ اس طرح سے یہ نماز پڑھیں گے اللہ جل شانہ تمام گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور اپنی نعمتیں بھی تمام فرمائیں گے۔ اب 4 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے، 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح، اللہ اکبر۔ اس کی جماعت نہیں ہوتی، انفرادی نماز ہے، ہر آدمی انفرادی طور پہ پڑھے، بہتر ہے چھپ کر پڑھے، اور اگر مسجد میں بھی پڑھے یا گھر میں پڑھے، جہاں بھی پڑھے، پڑھنی تو اللہ کے لیے۔ تو 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، اس کے بعد اللہ اکبر، سبحانک اللہ پڑھے، سبحانک اللہ کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد الحمد شریف پڑھے، پھر آگے سورت ملائے، سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 دفعہ پڑھ لیے، کتنے ہو گئے؟ 25 ہو گئے نا۔ اب رکوع میں گیا، رکوع کی تسبیح پڑھی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح سے پڑھے گا 10 مرتبہ۔ اب کتنے ہو گئے؟ 35۔ اب سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھے وہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر سجدے میں چلا جائے۔ اب سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھے، سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب کتنی ہو گئی؟ اب دوبارہ بیٹھے گا، سجدے کے بعد بیٹھے گا نا دوسرے سجدے میں جانے کے لیے۔
اب سجدے میں دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھے تو آپ پھر 10 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر سجدے میں جائے، سجدے کی تسبیح پڑھے اور پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے 10 مرتبہ۔ اب کتنی ہوگی؟ 75۔ کتنی ہوگی؟ 75۔ اب 75 پوری ہوگی ایک رکعت میں۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھے، پھر الحمد شریف پڑھے، پھر سورت ملائے اور پھر 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھے رکوع میں جانے سے پہلے۔ اب اس طرح کرنے سے 2 رکعتوں کے بعد اتحیات پڑھے گا، اتحیات میں نہیں پڑھنی۔ کیوں کہ اب یہ رکوع میں جب 25 مرتبہ پڑھی گئی تو اب اتحیات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ 75 ایک رکعت میں پوری ہو گئی۔ جب ایک رکعت میں 75 ہو گئی تو 2 رکعتوں میں 150 اور 4 رکعتوں میں 300 کی تسبیح پوری ہو گئی۔ اب یہ 300 کی تسبیح جب پوری ہوئی ہے تو اس کے بعد آخر میں اتحیات پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، دعا پڑھے گا اور سلام پھیر لے گا۔ یہ جو ہے نماز مکمل ہو گئی۔ اب اس نماز کا فائدہ یہ ہوگا، اس کے بعد دعا کرے گا، اللہ قبول فرمائیں گے، اپنی رحمت بھی فرمائیں گے، گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اپنی طرف سے نعمتیں دیں گے، اپنی طرف سے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلا کر اور ان کے سامنے بیٹھ کر حضور فرما رہے ہیں میں تمہیں ایک بخشش دوں، تمہیں ایک عطیہ دوں، تمہیں ایک تحفہ دوں۔ یعنی یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام خصوصی طور پہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دے رہے ہیں، تو ان کے ذریعے سے ساری امت تک پہنچ گئی۔ تو اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بھائی کم از کم زیادہ نہیں، کوشش کریں کہ جمعے کے جمعے پڑھ لیں، اور اگر جمعے کے جمعے نہیں پڑھ سکتا تو یہ جو راتیں بچی ہوئی ہیں ان راتوں میں ہر ایک رات میں تو پڑھ لیں، کیا پتہ کون سی رات قبول ہو جائے اور اللہ جل شانہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے گناہ تو اتنے ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی رحمت ان سب کے اوپر وسیع ہے اور اللہ کی رحمت ان سب کے اوپر غالب ہے، کیونکہ اللہ کا اپنا وعدہ ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، فرمایا میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ جب کوئی میری رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہوں، دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہوں۔ تو یہ راتیں قبولیت کی راتیں ہیں، ان راتوں میں خصوصاً اور روزہ رکھ کے بھی خصوصاً ہم یہ دعا ہم یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا اللہ کے نبی کی طرف سے عطیہ ہے، تحفہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ سچا ہے، صدق اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں۔ ہماری اور آپ کی کمی ہے، اگر ہم پڑھ لیں گے تو اللہ جل شانہ آپ کو اور ہمیں یہ انعامات بھی عطا فرما دیں گے اور دنیا و آخرت کی خیر اور برکتیں بھی عطا فرما دیں گے۔ کیا خیال ہے، پڑھیں گے سارے بھائی انشاءاللہ؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔